بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی، آپ کی خدمت میں اس نئی قسط کے ساتھ، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور آؤ بات کریں جس طریقے سے آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کی پسندیدگی ہے، آپ کے اپنے ٹاپکس ہیں، آپ کا اپنا ڈسکشن ہے۔ ہر ہفتے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے موضوع کا چناؤ کریں کہ جو ہمارے اپنے معاشرے کے حالات اور ان کے واقعات کی عکاسی کرتا ہو، اور معاشرے میں موجود جو مسائل ہیں یا جو چیلنجز ہیں یا وہ معاملات کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے، ان ٹاپکس کو ہم لے کے آئیں، آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، آپ کی رائے لیں، آپ کا مشورہ لیں، اور اس کے بعد کسی ایک کنکلوژن تک پہنچیں، کسی ایک کنکلوژن کو نکالتے ہوئے اپنی اور اپنے جو دوست احباب ہیں، اپنے اہل خانہ جو ہے، ان کی تربیت کے اندر ایک حصہ ڈالیں۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور ہم نے جس طریقے سے بہت مختلف ٹاپکس کو لیا ہے، آج ایک ایسے ٹاپک کو ہم لے کر آئے ہیں کہ جو ہمارے اپنے معاشرے کا ایک جس کو کہیں کہ ایک اس کا فیس ہے، اور وہ ہے ریلیشن شپ جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے، جس سے گھر کی بنیاد بنتی ہے، جو خاندان وجود میں آتا ہے، جو پروان چڑھتا ہے، اس میں ایک شوہر کا کردار ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر پورا گھرانہ جو ہے وہ استوار ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو اپنا کردار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو فیملی ہے وہ اس کا پورا اسٹرکچر جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مثالی شوہر کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوپر آج ہم بات چیت کریں گے۔ اور جس طریقے سے ہر ہفتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے کو شامل کریں، اور آپ کی رائے چونکہ ہمارے لیے بہت ایک اہمیت کی حامل ہے، تو اس لیے اس ہفتے بھی امام صاحب ہمارا جو مین ٹاپک ہے اس میں ہماری جو ویورز ہیں ہمارے، ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ میری اور آپ کی جو گفتگو ہوگی وہ زیادہ اہم ہوگی، ہمارے جو ویورز ہیں ان کی انپٹ زیادہ اہم ہوگی اس کے اندر؟ میرے خیال میں آج تو جو ہے وہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہی کی رائے جو ہے وہ کافی اس کے اندر اس کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس کی ایک اہمیت بھی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مثالی شوہر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ نہیں تو ہم بھی تو شوہر ہیں نا، یہ نہیں ہے آپ ہیں تو آپ بھی شوہر ہیں، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ نہیں آپ بھی شوہر ہیں نا، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اس حوالے سے کہ کیونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے۔ اچھا، مجھے تو اس میں یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ میں شوہر ہوں، تو آپ کو اس کے اندر نہیں مطلب اتنی شرمندگی کے ساتھ آپ اس کا اظہار کیوں کر رہے ہیں کہ شوہر ہونے پہ اتنی مطلب جو بات ہے وہ ہے؟ تو جو بات ہے ابراہیم بھائی وہ یہ ہے کہ آج چونکہ ہمارا ٹاپک ہے مثالی شوہر کے حوالے سے، تو مثالی شوہر کی جہاں تک بات ہے نا، تو اس کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تو وہ تو جو ہے نا وہ بڑی مشکل کی صورتحال ہے۔ لیکن ہر کسی بیوی کے لیے آپ یہ کس اینگل سے کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ کوئی مثالی شوہر موجود نہیں ہوتا ہے، یا ایک بیوی کی نظر میں جو مثالی شوہر ہونا چاہیے وہ نایاب ہے؟ بیوی کی نظر میں جو ہے نا مثالی شوہر اس کی مختلف اس کی جو ہے نا وہ مطلب اقسام ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی صورتحال۔ میں ایک عزیزہ، چونکہ ہم نے اس ٹاپک پہ بات کرنا تھا تو ان سے بات کر رہا تھا کہ آپ بتائیں آپ کے خیال میں ایک مثالی شوہر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا جی مثالی شوہر ایسا ہونا چاہیے، یا مثالی شوہر ایسا ہوتا ہے کہ جو بچوں کی طرح چیزیں ادھر ادھر نہیں پھینکتا، جب گھر کے اندر آتا ہے تو اپنے جوتے ادھر پھینک دیے، کوٹ ادھر پھینک دیا، جرابیں ادھر پھینک دی۔ وہ کہتی شادی سے پہلے میری دوست وہ کہا کرتی تھی کہ خامند کی سب سے جو بری عادت جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، جہاں پہ رکھنی ہوتی ہے وہاں پہ نہیں رکھتے، بس بچوں کی طرح ادھر ادھر پھینک دیتے۔ تو اچھا، میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، مگر بالکل ایک ریئل لائف جو ایک واقعہ ہے جس کو میں نے سنا، اس کے بعد میں حیران رہا کہ کیا
اس بنیاد پر بھی کسی خاندان کا مطلب کسی ایک میاں اور بیوی کا بریک اپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے. اس کی جو سب سے بڑی بنیادی وجہ جو تھی، خاوند اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، شوہر اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اپنی جو چیزیں ہیں اور اس میں خاص طور پر یہ جو جرابوں کی جو بات کی ہے نا آپ نے، کہ اس کو وہ اپنی جگہ کے اوپر رکھے. صحیح ہے. اور جب وہ میلی ہو جائیں تو اس کو جو ہے نا کوئی لانڈری بن جو ہے اس کی نظر کر دیا جائے. صحیح ہے. اور جو بیوی تھی وہ اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اگر تم اتنی اپنی چھوٹی سی چیز کی جو ہے وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ پورا جو اس وجہ سے جو ہے وہ مطلب وہ دونوں آپس میں کمپرومائز نہیں کر پائے اور دونوں کا جو ہے نا وہ بریک اپ ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ ایک بہرحال کبھی کبھار کلچرل ڈفرینسز ہوتا ہے، کبھی کبھار کچھ اپ برنگنگ اس طریقے کی ہوتی ہے کہ آپ نے جس ماحول میں پروان چڑھے ہیں آپ نے یہی دیکھا تھا اسی طریقے سے، تو اس نے کچھ اور دیکھا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اس طریقے سے نہیں رہ سکتے، جی ہم جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتے، تو اس میں بات بگڑ گئی. اچھا مطلب یہ ٹاپک ایک مطلب تھوڑا سا اگر سنجیدہ بھی ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑی سی اس کے اندر ظرافت بھی موجود ہے، یہی بات تو دونوں طریقے سے. مگر ہم یہ چاہیں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہمارے کچھ کالرز ہیں ابراہیم بھائی ساتھ، تو ان کو جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں. آج کے جو پہلے کالر ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا گلا بہت خراب ہے اس کے فلو کی وجہ سے. اللہ پاک آپ کو صحت دے. آمین یا رب العالمین. میں پروگرام آپ کا روز ہی واچ کرتی ہوں. یہ آج کا ٹاپک تو بہت ہی بے نظیر اور بے مثال ہی ہے. پہلے آپ دونوں ہی سوچ لیں آپ دونوں میں کتنا اتفاق ہے، پھر ہمیں پوچھیں آپ. ہمیں مثالی شور کیا تھا. میری تو عمر بہت 80 سال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بتا نہیں سکتی. میں تو خود بھی بڑی لائل تھی اور میرا ہسبینڈ بھی بڑا لائل تھا اور بڑی اچھی زندگی گزری ہے. بچے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے پلے ہیں. اور میں دیکھتی ہوں اب اپنی بہوؤں میں یا اپنے ارد گرد تو ان کو مثالی شور چاہیے جو کما کے لا کے ان کے آگے ڈھیر لگاوے اور پھر پوچھیں نا بی بی کدھر خرچ کیا کیا نہیں کیا. اس کو مثالی شور کہتے ہیں اس زمانے میں. یہ ایک جو ہے وہ قسم ہے کہ مثالی شور کی. ہاں جی چلے ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی رائے بھی شامل کی اور ایک اچھا آپ نے آغاز کیا ہے. ہمارے جو اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپ سمجھتی ہیں کوئی اور بھی ایسی؟ میرا گلا بہت خراب ہے. چلے اللہ پاک آپ کو صحت دے، سلامتی دے. آپ گلے کی خرابی کے باوجود شامل ہوئی ہیں. اللہ پاک آپ کو صحت، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین. تو یہ ابراہیم بھائی دیکھیں یہ مختلف صورتیں. اب یہ بھی دیکھیں جیسے ایک خاتون کے لیے مثالی شور وہ ہے کہ جو جرابیں اپنی جگہ پہ رکھے. ایک اور خاتون کے لیے مثالی شور وہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے جو ہے وہ اس کے سامنے آ کے مال دولت رکھے. اور یہ انہوں نے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ایک چیز جو ہے وہ ذکر کی. اچھا اس کا ہم تھوڑا بہت مطلب جو ایک ظرافت والا پہلو ہے وہ بھی ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا اہم چیز ہے، بہت اہم ٹاپک، کیونکہ آج کی سوسائٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو طلاق کا، ڈیورس کا ریشو جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ دونوں میاں بیوی دونوں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. تو یہ ایک اس کو ایک لائٹ وے میں اگر ہم سمجھ لیں یا سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ایک مثالی شوہر کو جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے ابراہیم بھائی کہ بہت سارے مطلب پرابلمز جو بنتی ہیں یا شوہر کو ایک جو ہے وہ جہاں پہ کردار ادا کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر کے اندر والدہ بھی ہوتی ہیں، بہن بھی ہوتی ہیں اور اب وائف بھی ہے. اب ان کو ساتھ لے کے چلنا یہ جو ہے نا بڑا اہم ایک موقع ہوتا ہے. بہت سارے اب گھروں کے اندر ایسی مثالیں ہمیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں کہ خامد جو ہے وہ شادی سے پہلے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، بڑی خدمت کر رہا ہے، سارا کچھ ہے. ادھر شادی ہوئی اور اب وہ بیوی نے ایک کپ چائے کا بنا کے پیش کیا تو صبح شام اس کا تھینک یو کر رہا ہے، اور وہ جو ماں ساری عمر بنا کے کھلاتی رہی اس کو فراموش کر دیتا ہے. ایک یہ رویہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اب بیوی آ بھی گئی ہے تو وہ آئی نہ آئی برابر ہے. ماں جو ہے وہ ہے، بہنیں ہیں، انہی کی ساری جو ہے وہ پرواہ کی جا رہی ہے اور بیوی کو جو ہے وہ بس لان تان اور ملامت ہے. تو یہ کچھ مختلف جو ہے نا وہ مختلف رویے ہوتے ہیں، مختلف جو ہے وہ سینیریوز جو ہے وہ ہوتے ہیں. جی اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا ایک جنرلائز کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے جنرلائزیشن جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. جی اور کیس ٹو کیس ہر جگہ پر ویری کر رہا ہوتا ہے. مختلف لوگوں کے جو ہے وہ
تو ہم ناظرین آج یہ چاہیں گے کہ آپ کی جو کالز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں اور آپ اپنی رائے ضرور رکھیں. آپ خواب ایک شوہر ہیں, بیوی ہیں, یا آپ ایک والد والدہ ہیں کہ جو اپنی اولاد کو اس ٹاپک کے اوپر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک بیٹے کی, کہ جس کو ایک شوہر بننا ہے, یا ایک بیٹی کہ اس نے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے اپنے ہسبینڈ سے, کہ وہ کس طریقے کا ہوگا, اس کا ایک آئیڈیل جو ہے وہ کس طریقے کا. اچھا امام صاحب دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک آئیڈیلزم جو ہے نا ایک شادی سے پہلے موجود ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کے اپنے ذہن میں, جبکہ شادی ہوتی ہے اس کے بعد کی جو لائف ہوتی ہے وہ اس کبھی کبھار وہ جو ایک آپ کے ذہن کے اندر سپنا ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ مختلف ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب توقعات آپ کی ٹوٹنے لگتی ہیں تو پھر صورتحال جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. اگر جیسے ہماری جو پہلی کالر ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ کے اوپر بہت اچھی طریقے سے ایک روشنی ڈالی ہے, اور کبھی کبھار ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت کتابی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہی بات ہے, ٹھیک ہے, جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں, صحیح ہے, جو جن کا عام طور پر جو لائف کے پریکٹیکل جو اسپیکٹس ہوتے ہیں نا اس سے تعلق نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مگر ہمارے جو ناظرین بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک اپنی جو لائف کے جو ایکسپیرینسز ہیں, مشاہدات ہیں, جو تجربات ہیں, جو ان کی اپنی زندگیوں میں اور بہن بھائیوں کے اہل خانہ دوست احباب کے ارد گرد میں جو کچھ ہو رہے ہوتے ہیں, تو ایسے تجربات کی آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو اپنی کالز کے اندر شامل کریں. جی امام صاحب نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. میرے بہن آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اور اس دن پروگرام میں لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بڑا اچھا رکھا تھا دوسرے والے پروگرام میں, تو اسی سے ریلیٹڈ ان لاز والا آج آپ نے ادھر بھی ملتا جلتا رکھا ہے, تو میں نے کہا چلے میں ادھر بھی کال کرتی ہوں. مثالی شوہر میرے نزدیک تو وہ ہے, میں بھی ایم رونگ, لیکن میرے نزدیک جو رسپیکٹ دینا, رشتوں کو رسپیکٹ دینا جانتا ہو, بیوی کے حقوق کے ہیں. پیسہ یا مال صرف خرچنا کافی نہیں ہوتا, کیونکہ میرا خیال ہے جب ان میرڈ ہوتی ہیں بیویاں تبھی وہ کھا پی تو رہی ہوتی ہیں, کوئی بھوکا ننگا تو نہیں بیٹھی ہوتی ہیں. اب والدین کے گھر جب ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے رسپیکٹ جو بیوی کو نا, عزت, صحیح ہے, عزت کے بھوکے ہوتے ہیں لوگ. مطلب میں سمجھتی ہوں, میں بینگ اے وائف نا, آپ میری حصے کی بات کر چکے ہوئے ہیں کہ بیلنس کریں. پیرنٹس والدین ان کی اپنی جگہ ہے, کوئی ان کی جگہ لے نہیں سکتا, بہنوں کی اپنی جگہ ہے اور بیوی کی بالکل اپنی جگہ ہے. اور زوجین وہ رشتہ ہے جو میرا خیال ہے ہر رشتے سے پہلے بنا ہے, تو اس کو بھی رسپیکٹ دینا چاہیے. وہ آپ والی بات کی بیوی گھر میں آئی یا نہ آئی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اتنا بھی نہیں کہ بیوی گھر میں آئی ہے تو باقی سب کو بھول جاؤ, اسی کے پاؤں کا بھی چھونا بن جاؤ. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, بیلنس اور عزت دینی چاہیے بیوی کو. اچھا مثالی شوہر آپ کے خیال میں ملتا ہے دنیا کے اندر یا نہیں ملتا ہے؟ نہیں الحمدللہ ہے, ویری گڈ ایکسپیرینس. میرا اللہ کا آنیسٹلی اسپیکنگ میرا گلے شکوے کون سا رشتہ ہے جس میں نہیں ہوتے, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ میرا بڑا اچھا 11 سال کا جو ایکسپیرینس ہے, میں اچھا مطلب الحمدللہ رب العالمین اللہ آگے کی بھی خیر کرے. میں نے یہ کہتے رسپیکٹ, بیلنس اور رسپیکٹ, یہ دو صحیح ہے. یہ آپ کے جو ہے نا وہ ایک بڑی اچھی اس میں رائے ہے. بہت شکریہ میری بہن, اللہ پاک آپ کو آنے والی زندگی کے اندر بھی خوشیاں نصیب فرمائے. اور اب ہم نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بات کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں جا کے فل سٹاپ لگے گا. جی آپ کہیں سے بھی شروع کریں, کہیں سے بھی شروع کر لیں, فل سٹاپ ہم لگا دیں گے, آپ بات کریں. اللہ استغفر اللہ ربی اصل, کیونکہ جب کہ میں بہت ینگ تھی, فری ٹاؤن, وہ جہاں فری ٹاؤن میں تھی, وہ جو ہے نا وہ جو محمد علی صاحب تھے وہ تھے, یعنی کہ یہاں یو کے سے ایک ہی, they had only the one son. He's got education here and he went to the free town. تو میری مام سے بات ہوئی تو کہتی ہے, میری امی کہتی ہے کہ میرے تایا ڈاکٹر ہیں, ان کی بیٹیاں چلو تمہیں دکھائیں. ہمارے گھر میں 3 تھی, ہم 3 بہنیں تھی. وہاں ادھر گئے, لے کے گئے اس کو, تو اپنی امی کو سب کو لے کے, تو جناب وہ پلنگوں میں بیٹھی تھی, کوئی گریجویٹ کوئی کچھ, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں دوسرے گھر میں لے جائیں, چودھری اکبر علی کے گھر میں. وہاں ہمارے فادر کے گھر میں لے کے گئے. تو میں تو ابھی اسکول سے آئی ہوں, لہنگا ساڑی میرا پاٹ تھا کچھ, آئی ہوں تو میری امی نے کہا کہ چلو بیٹا یہ ٹرے لے کے جاؤ وہاں سٹنگ روم میں. میں نے کہا کیا معاملہ کیا ہے؟
कहते हैं नहीं कोई नहीं है, वो अपने ही हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा वो कौन है? तो वली साहब उन्होंने ग्लासेस पहने, यहाँ से क्या सारी जिंदगी एजुकेशन यहाँ की, ग्लासेस में कैमरा भी है, क्या भी है। तो मैं सिटिंग रूम में गई तो वो ट्रे थी सामने, तो वो जो है फिर अम्मी कहती है कि देखो शायद ना हो, क्या बात है? वो कहते हैं कि यस यस आई लाइक हर वेरी मच। दरमियान वाली बहन थी, एक छोटी यहाँ है, तो वो कहते हैं कि नहीं बस बस 100% सही है माशाल्लाह। तो आपका क्या ख्याल है? आपके ये मसला यही कहते हैं कि बस इसकी शादी करो, मैं लेके जाऊं इसको यहाँ से। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं इंग्लैंड को छोड़ के कहाँ जाना है। तो फिर भी अम्मी अब्बू कहते हैं कि नहीं कोई बेटा ऐसे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। तब यहाँ आ गए, बेचारे वो अच्छे थे, ही वॉज बीएटी सीनियर ऑफिसर थे यहाँ, यानी कि एजुकेशन यहाँ की थी। तो फिर उसके बाद उनको एकदम पता नहीं क्या हुआ है, लोफोमा कैंसर हुआ है। हम इस्लामाबाद में थे ना, उसके बाद इस्लामाबाद में पता नहीं किससे ट्रीटमेंट लिया कि यहाँ कुछ हुआ है। तो कहते हैं कि देखो शमीम को ना कुछ नहीं बताना, वो तो मर जाएगी ऐसी को बात सुन के। हाँ तो खैर मेरी फ्रेंड ने पता नहीं कैसे कैसे उनके कानों में डाल दिया। तो मैंने कहा व्हाट्स गोइंग ऑन? तो कहते हैं कि देखो आप घर में चलो, कुछ करते हैं, कुछ समय सोच करते हैं। मैंने कहा हो क्या रहा है, क्या मामला है? कहते हैं कि ये मैंने प्रॉपर यूके में वापस जाके ना इसकी चेकअप करानी। चेकअप कराई, उन्होंने कहा कि यू गॉट अ लोफोमा कैंसर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो उसकी ट्रीटमेंट चाहिए। मैंने कहा हाउ यू गेट इट? कहते कि क्या पता है, वो जो डेंटिस्ट था यहाँ से यूके से था, तो कुछ हो गया। अम्मी अबू को पता चले, कहते हैं ये क्या हो गया? हमारी बेटी को वापस लेके आए। पता नहीं बारा जो भी हुआ, उधर से मैंने क्या किया है कि वो और दूसरा नंबर 2 बेटा, ये ओल्ड बड़ा है, उससे छोटा नंबर 2, उसको कहने का बेटा आपकी मैं फौरन शादी करूं, अपना बदलाव था। सही है। अच्छा ये तो आप माशाल्लाह बता रही हैं, अल्लाह पाक आपके हस्बैंड उनको गरीक रहमत भी फरमाए। ज़ाहिर है ये एक लम्बी आपकी, जैसा आपने खुद कहा, एक बड़ी लंबी दास्तान है। अगर इसको हम शॉर्ट इस टॉपिक पे आ जाएं कि आपके ख्याल में, ज़ाहिर आपका एक एक्सपीरियंस भी है, इर्द गिर्द भी आप देखती हैं, आप क्या समझती हैं कि एक मिसाली शोहर कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल में आफ्टर लिटिल एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से, थोड़ी सी साथ कहीं रहे, ऐसे हो। बहरहाल वो बच्चे 2-4 हो गए जो होने थे, इकलौते वो बेटे थे। वो कहते खानदान में कोई बच्चा नहीं है तो प्लीज बच्चे 2-3 हो जाएं। तो फिर ऐसे मुझे तेरे जैसी कोई यू एलिगेंट दिस दैट, तो फिर व्हाट एवर इज, तो वो मैंने बेटे से कहा कि बेटा बात सुनो, नंबर 2 मौसम दे आर कमिंग टुमारो, दे आर कमिंग हियर टुमारो। चले माशाल्लाह आपने मतलब एक तफसील के साथ बताया है जी। तो असल में जो हमारा आज का जो टॉपिक है ना, हम ये चाह रहे हैं कि अपने तमाम नाजरीन से कि नाजरीन जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम इसलिए है कि हमारी अपनी जो एक फैमिली लाइफ होती है और एक सोसाइटी है, उसके अंदर हम रह रहे होते हैं, एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं और क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए अपने शौहर से। और ये आज का एक पहला हमने एक टॉपिक रखा है, और इसी तरीके से हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेंड करें और इसके ऊपर बातचीत करें कि घर में किस तरीके का किरदार, किस तरीके का रवैया, किस तरीके की जो ज़िम्मेदारियां हैं, वो उन किन ज़िम्मेदारियों को आप ये महसूस करते हैं कि एक शौहर के अंदर वो होनी चाहिए। और इसमें मैं ये चाहूँगा कि मर्द और ख़वातीन दोनों हिस्सा लें, क्योंकि देखें आपकी जो एक कॉल्स होती है ना, ये इन कॉल्स की वजह से होता ये कि बहुत सारे लोगों की तरबियत होती है और हम एक दूसरे के जो वाक़यात और जो मुशाहिदात होते हैं उससे सीख रहे होते हैं। जी एक और कॉलर लाइन पर हैं, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जी, ये तो मियाँ बीवी जो है गाड़ी के 2 पहिए हैं, ठीक है, इनमें बैलेंस होना चाहिए और जो दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा बाज़ औरत भी मर्द हैं, दोनों को कहती हूँ, मतलब घर में मतलब कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस तरह फिर वो भी सारा अपना घर का वो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है।
بعض ہوتے ہیں کسی نے پہلے ہی شادی کی ہوتی ہے، اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے، تو وہ بھی غلط بات ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس میں بالکل چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے اور ٹرسٹ پہ یہ رشتہ قائم ہوتا ہے. اور گھر میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو مطلب اس کو ذرا سا کور خود ہی بندہ آپس میں وہ کر لے بات. بعض لوگ ہوتے ہیں اندر کی باتیں باہر لے جاتے ہیں، اس سے بھی گھر خراب ہو جاتے ہیں. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھر میں میاں کو چاہیے اگر بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو ہیلپ ڈاؤن بھی کرے، تو وہ بھی ایک مثال میں آ جاتا ہے کہ چلو وہ کیئرنگ ہو، لونگ ہو اس طرح. تو یہ تو اور یہ جو میچور بنتا ہو نا وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، ماشاءاللہ. میں دیکھے جو میچور آدمی ہوتے ہیں زیادہ اپنی بیوی کا خیال کرتے ہیں. تو بس یہ تو زندگی کا حصہ ہے. تو آہستہ آہستہ جوں جوں زندگی گزرتی ہے اور اگر اپنی مطلب ٹرسٹ پہ قائم رہے ہیں وہ تو محبت بھی بڑھتی ہے. یہ محبت پھر تناوت درخت میں بدل جاتی ہے اور وہی بوڑھا بوڑھی پھر جب ہو جاتے ہیں پھر ایک دوسرے کو کتنا مطلب بچے بھی پھر دادا دادی نانا نانی پھر جو فیملی کی برانچز ہوتی ہیں مطلب وہ بھی پھر مثالیں دیتی ہیں. وہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس اتنے لونگ، اتنے کیئرنگ، اتنے سال رہے. اور آج کل تو ایسی بات شادی کرو ڈائیورس سے وہ تو اس طرح تو زندگی نہیں چلتی نا. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. ٹرسٹ جو ہے بہت اہم چیز ہے. اس کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں. نیکسٹ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کیجیے، بسم اللہ. جی میں تو خیر تھوڑی سی بات کروں گا، مختصر. وہ یہ ہے کہ میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں شوہر کے بارے میں آج کل کے. جی مثالی شوہر ایسا جس کی جیب میں بہت سارا پیسہ اور بیوی سے پوچھے تجھے زیور چاہیے کیسا اور ڈائمنڈ چاہیے کیسا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. صحیح ہے یہ. چلے بہت شکریہ آپ کے شعر سنانے کا اور مثالی شوہر کی ایک مثال دینے کا. نیکسٹ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. میں بات کرنا چاہتی تھی جو مثالی شوہر ہونا چاہیے، جو آنیسٹی ہونی چاہیے اس کے اندر. پہلے اس کو پہچانت ہونی چاہیے میں کیا ہوں، اس کو پہچانت ہونی چاہیے میں کس وجہ سے میں شوہر ہوں. ان کو سمجھ نہیں، آج کل زمانے میں ان کو سمجھ نہیں. وہ نقل کر رہے ہیں، جو لوگ کو دیکھ رہے ہیں نا وہ بس نظر سے نقل کر رہے ہیں، یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں. لیکن ان کو سمجھ نہیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے. بس قرآن کہتا ہے اور پرووائڈ کریں، لیکن خالی پرووائڈ یہ نہیں پیسہ، پرووائڈ ہے پیار، محبت، خدمت، خاطر، قدر کرنا چاہیے. لیکن قدر نہیں شوہر کو سمجھاتی قدر کیا چیز ہے. تو ان کو ڈیٹیل میں جانا چاہیے اس مسئلے میں. صحیح ہے میرے بہن. بہت شکریہ. آپ لیڈ سے بات کرنی ہے سسٹر. جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. اچھا تو امام صاحب بہت اچھی مطلب وہ جو شعر سنایا انہوں نے وہ آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو دل پہ لگا ہے ایسے کیسے. اچھا یہ کبھی کبھار جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی کچھ ایگزیجریشن ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ویسے جس طرح آپ نے کہا نا کیس ٹو کیس مختلف معاملات ہیں نا. کہیں پر جو ہے وہ کوئی ایسے آپ نے ارد گرد دیکھتے ہیں کچھ ویسی مثال نظر آتی ہے. جیسے ہماری بہن ہے انہوں نے بھی یہی پہلی کالر ہے انہوں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے. انہوں نے بھی جو ہے یہ ہمارے غالباً دو بندے میں اکثر ان مکس کر جاتا ہوں، یہ ہمارے زبیری صاحب تھے یا عاصم صاحب تھے، تو یہ بھی ریگولر کالر ہیں. تو انہوں نے بھی جو دیکھا سنا اس کو ایک شعر کے اندر جو ہے وہ سمو دیا. ایک شعر کے اندر سمو دیا. تو امام صاحب اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج. مثالی شوہر کس طریقے کا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، ہوتا بھی موجود ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر بات چیت کریں گے. چھوٹا سا ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں میں کہ مثالی شوہر کیسا ہونا چاہیے. آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں. مختلف ہمارے کالرز انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. کسی نے کہا ٹرسٹ اور لونگ، کیئرنگ، یہ مختلف. اور ایک ابراہیم بھائی کافی بات ہو رہی تھی کہ 2-3 کالرز نے کہا کہ جی وہ پیسہ جو ہے نا وہ بس بیوی کے ہاتھ میں دے دے اور یہ وہ. تو کیا یہ کوئی اس میں کوئی عیب ہے یا شوہر مطلب اس کو پیسہ والا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کیا مطلب آپ کیا سمجھیں کہ شوہر کو کنگلا ہونا چاہیے؟ مطلب
ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھائی اب اگر کوئی اچھا دیکھیں جو شوہر ہے وہ اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب آپ ہیں, آپ کی مطلب شوہر ہے, اس کی ایک بیوی ہے, بچے ہیں گھر کے اندر, تو گھر کی جو ضروریات ہیں, گھر کی جو ضروریات ہیں تو اس کا اندازہ تو شوہر سے زیادہ بیوی کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جو بالخصوص جب بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی ضروریات کا اندازہ تو بیگم کو زیادہ ہوتا ہے نا, بیوی کو زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ بچوں کو کس سے زیادہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے, زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتی ہے. تو اس لیے لازمی سی بات ہے اگر بیوی کی کچھ وہ ہیں, البتہ ایک تو یہ ہے نا, اچھا وہ بات ہوتی کہ شوہر کیسا, تو وہ زیور اور وہ جائیداد والا, وہ جو کیا وہ زیور اور وہ ہیرے موتی والا جو انہوں نے بہت اچھا شعر سنایا تھا, بہت مختلف تھا, تو اس کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں. ایک جو کالرز ہیں ہمارے ساتھ کچھ لائن پر, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ بھائی جان؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میرا سلام, اور بہت اچھا ٹاپک ہے. میں اپنی زندگی کے ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں. وہ اچھا شوہر ہونے کے لیے بیوی کو بھی اچھا بننا چاہیے. صحیح ہے. اونچ نیچ تو ہوتی ہے دوسرے گھر میں ہوتا. ہم جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں لیکن اتنے اچھے رہے ہیں, 4 ان کے بھائی تھے, ہم پیار سے رہے ہیں آج تک. لیکن اب ہمارے بچے بھی ایسے ہیں, مطلب ہے جو ماں باپ کرتے ہیں نا وہی بچیوں پہ ہوتا. ماں اسپیشلی ماں اچھی ہو نا تو بیٹیاں اچھی ہوتی ہیں, باپ اچھا ہو نا تو بیٹے نیک ہوتے ہیں. اب اگر دونوں نیک ہیں نا تو دونوں کے بچے نیک ہوں گے ضرور. یہ ہماری آزمائی ہوئی بات ہے. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک مثالی شوہر ہونے کے لیے اس کے بعد بہت سارا پیسہ ویسا ہونا چاہیے, مالدار آدمی ہونا چاہیے؟ اس کے پاس دین ہو, دین کا علم جس کے پاس ہے نا وہ سب سے اچھا شوہر ہے. میں اپنے گھر میں آزمایا, میری بیٹیاں کے جو میاں ہے نا بہت نیک ہے ماشاءاللہ, کوئی بھی ان کی شکایت نہیں ہمارے پاس آتی, کیونکہ نیک شوہر ہے. نیک جو ہوتا نا وہ سارا گھر کا نظام چلاتا. جو پیسے کی بات بھائی جان نے کی ہے نا, میں اتنی اچھی رہتی ہوں لیکن کبھی بھی میں نے 2 پاؤنڈ بھی اپنے بٹوے میں نہیں رکھے, کیونکہ ہمیں ہر ایک چیز مل جاتی. جس بیوی کو ہر ایک چیز مل جائے اس کو پیسے کی کیا ضرورت ہے. سب سے پہلے اچھی ماں اور اچھی بیوی بن کے دیکھو, پھر مثالی شوہر آپ کو ملے گا, کیونکہ بیوی اچھی ہو نا تو ضرور شوہر اچھا ہو جاتا ہے. نہیں, اگر کوئی بیوی کو پیسے نہیں مل رہے ہیں تو پھر وہ کیا کرے؟ بیوی کو نہیں مل رہے تو آس پاس بتائے نا. آپ نے, ہماری ساس تھی, ہماری ننند تھی 4, ہمیں تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ ہماری تکلیف حل کر دیتی تھی. صحیح. کسی کو ہم بتاتے تھے وہ ہمیں یہ تکلیف ہے, ہمارا بچہ بیمار ہے, یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے, تو وہ کہتے تھے نا. جب آج کل پتہ ہے کیا ہوتا ہے, طلاقیں کب ہوتی ہیں, کہتی ہیں ہم اکیلی رہیں, نہ تو ان کا کوئی بھائی ہو ہمارے ساتھ, نہ ان کی کوئی بہن ہو, کوئی بھی نہ ہو. جب اکیلا بندے ہوتے ہیں نا, عورت اکیلی ہوتی ہے تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. چلیں یہ میرے بہن آپ نے ایک اپنی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی رائے دی ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں, انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب آپ کو, ابراہیم بھیا کو اللہ رب العزت درجوں میں خیر عطا کرے. بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں, بہت شکریہ. اور بہت ایک لحاظ سے سیریس بھی اور ایک لحاظ سے انٹرسٹنگ بھی. اور ہمارے بھائی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ آ کے بتائیں کہ وہ جی کیسے شوہر ہیں. تو اور آپ لوگوں نے بھی اینڈ میں ضرور بتانا ہے کہ وہ پتہ چلو ٹھیک ہے, پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, تو کوئی ایک خوبی تو ہوتی ہے ہر ایک شوہر میں. تو میرا بھی آج تک تھوڑا گلا خراب ہے, اللہ بابا آپ کو صحت دے. جو آج ہمارے بیشتر کالرز کے گلے خراب ہیں مجھے لگ رہا ہے. مثالی شوہر کو ایک جی مرد ہونا چاہیے, یعنی جو ایک مرد ہے تو اس کا ہمارے معاشرے میں بھی ایک سٹیٹس ہے اور شریعت میں بھی ہے. یعنی شوہر وہ ہو جس میں قوت فیصلہ پر مطلب عبور حاصل ہو. اگر ایسا ہوگا تو وہ ہر رشتے کو اپنے اپنے مقام پہ رکھے گا. بیوی کو اپنے مقام پہ, والدہ کو اپنے, بہن بھائیوں کو اپنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ رسپیکٹ ہو, رسپیکٹ دے. یہ تو ہر ایک میرا خیال ہے بیوی چاہے گی کہ رسپیکٹ بھی ہو اس میں, کہ رسپیکٹ بیوی کو دے. بھلے
جیسے کہ خاندان اور بچے کے سامنے بیوی کو بہت اونچے جی مقام پہ رکھے، اور مطلب یہ اکیلے میں ہو تو بے شک ڈانٹ ڈپ کر لے کہ بھائی فلاں بات اچھی نہیں تھی، فلانا تم نے صحیح نہیں کہا تھا، لیکن لوگوں کے سامنے اور اسپیشلی بچوں کے سامنے بہت رسپیکٹ دے. اگر وہ آج اپنے بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو رسپیکٹ دے گا تو کل بیٹا بھی اپنی بیوی کو وہی رسپیکٹ دے گا. تو یہ تو بہت ضروری ہے مطلب شوہر کو کہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تو میرا جی بیٹا بھی یہ سیکھ رہا ہے. تو یہ جی بہت ضروری چیز ہے. اور ٹھیک ہے مطلب پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن اور جو دولت جیسے ہمارا بھائی کہہ رہا تھا، دولت اتنی ضروری نہیں ہے. دولت کے بغیر آدھی جی روٹی کھا کے بھی بندہ گزارا کر سکتا ہے، لیکن گھر میں سکون ہو، پیار ہو، محبت ہو، تو یہ جی بہت ہے. اور دوسری بات ہے کہ شوہر پہ بیوی کو جو ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ کبھی بریک نہ کرے. بس یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کبھی بیوی کا ٹرسٹ بریک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا زندگی میں. تو یہ چیز اچھے شوہر کو مطلب بریک نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری یہ ہے کانوں کا کچا نہ ہو. ہمارے معاشرے میں جو ایشین جو معاشرے میں ہمارے جو شوہر ہوتے ہیں تو وہ کانوں کے بہت کچے ہوتے ہیں. جو ماں نے کہا تو ماں کی بات ہی بلیو کر لی، جو بیوی نے کہا تو اس پہ کر دیا. وہ تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ قوت فیصلہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ میری ماں کو اپنے مقام پہ رکھے گا. ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے ماں سے جھگڑا کرے، لیکن ہر ایک کو اپنے مقام پہ رکھے گا تو سارے رشتے خوش ہوں، کو مطلب خوش رکھے گا. ماشاءاللہ صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی بات کیجیے. یہ جو کہانی تو ایک کے بعد دوسری، یعنی کہ وہ تو معاملہ ہو گیا نا کہ یہ اعظم بڑا ہے نا، اس نے کیا کیا کہ ہم لوگ اسلام آباد میں تھے تو اس نے جیسے عمران نے نہیں کیا، یہاں سے گوری کو پکڑ کے چل. اچھا آپ کی ٹی وی کی آواز جو ہے نا وہ چونکہ آپ اسی ٹی وی کی آواز میں، دوسرا یہ کہ ہم اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، اس ٹاپک کے اوپر ہم بات چیت کریں. اور چونکہ دیکھیں یہ ٹاپک جو ہے نا ناظرین، یہ ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کر کے ہم اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر یہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ کیا مال دولت سب سے اہم چیز ہے ایک مثالی شوہر ہونے کے لیے. کیا ایک مطلب ایسا ایک پاورفل غصے والا طاقتور مرد جو ہے وہ کوئی مثالی شوہر جو ہے وہ ایک اچھے کامیاب خاندان کی ضمانت بنتا ہے، یا یہ کہ اور بہت ساری اس طریقے کی خصوصیات ہوتی ہیں. کیا گھر کے سارے کام کاج کرنے والا جو ہے وہ مثالی شوہر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے گھر کے اندر بہت ہی ایک پرفیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے. تو اب میری باتوں کے درمیان میں امام صاحب جو ہیں وہ مسکرا رہے ہیں، تو میں امام صاحب آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ جو آپ نے ایک دو وہ اس میں چیزیں ذکر کی ہے نا کہ وہ چیزیں کچھ ہمارے معاشرے کے اندر سمجھا بھی جاتا ہے. کچھ مرد حضرات کا بھی اپنے طور پہ یہ خیال ہوتا ہے کہ جہاں تک ہم بیوی کو دبا کے رکھیں گے تو وہ پتہ چلے گا کہ جو ہے نا وہ مثالی شوہر. ایسے بندوں کو چاہیے کہ وہ کسی رنگ میں جا کے جو ہے نا وہ ذرا فائٹ کریں، تو وہاں پہ ایسے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. گھر کے اندر جو ہے وہ ایک نرم مزاجی اور جو گھر کے مسائل کو سمجھ کر ایک دوسرے کے، ایک تو وہ صورتحال ہے، دوسری جو آپ نے وہ بات کی وہ بالکل ہی اس کا جو ہے نا وہ ایک دوسرا رخ ہے کہ وہ گھر کے اندر سارے برتن بھی دھوئے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ جو پاکستان کے اندر جو ہے نا یا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، وہاں پہ جو رہنے والے دوست احباب ہوتے ہیں وہ اکثر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں جو یہاں کے شوہر ہیں ان کو کہ بھائی وہاں پہ تو یہ لوگ بس یہی کرتے ہیں. گھر کے اندر جو ہے نا، گھر کے اندر جو ہے وہ یہاں سے جاتے ہیں مطلب منگیتر بن کے، اور وہاں پہ بس ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ گھر کی صفائی ستھرائی کریں، بیگم صاحبہ کی بھی خدمت کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ساس صاحبہ ہیں ان کا خیال رکھیں، اور اسی طرح سسر ان کی بھی گاڑی واڑی کو دھوتے رہے. تو ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے، جبکہ ایسی بھی جو ہے نا یہاں پہ باتیں اس طرح نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں ذہنوں کے اندر سوچی جاتی ہیں. اچھا وہ جو ایک بار بار جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ابراہیم کہ جو ایک رسپیکٹ دینا ہے، ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ ایک خامد وہ یہ کہتا ہے کہ میں کما کے لایا ہوں، میں اتنا کچھ. کہیں جو ہے نا وہ بڑے بڑے مہنگے گفٹ دیتے ہیں، کوئی بھی اہم موقع ہوگا بڑا قیمتی گفٹ دیں گے، سونے کا، چاندی کا، یہ وہ بڑے بہترین گفٹ دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ اس طرح سے کرتے ہیں جیسے بندہ جو ہے وہ کسی کوئی نوکرانی کو یا کسی ملازمہ کو جو ہے وہ ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، یا اس سے بھی بدتر بسا اوقات. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب محترمہ جو ہے وہ ہمارا بالکل ہمیں اس طرح سے سرو کریں کہ جس طرح کوئی جو ہے نا وہ خادمہ کسی بادشاہ سلامت کو سرو کرتی ہے. اچھا یہ ایگزیکٹلی
یہ اس وقت بھی ہمارے کلچر کے اندر موجود ہے اور کبھی کبھار کچھ حیرت بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر شرم بھی محسوس ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یہاں کے بورن بروٹ اپ بچوں کے اندر بھی یہ کبھی کبھار, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر کسی کے, کبھی کبھار اس قسم کے کیسز بھی میں نے دیکھے خود کہ یہ ٹریٹمنٹ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اپنی یہی کی بورن بروٹ اپ ایک لڑکی کو وہی ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کریں کہ جو ٹریٹمنٹ انہوں نے کہیں اور دیکھی ہے, ٹھیک ہے, کسی اور کو یا پریویس جنریشن کو, یا یہ کہ اپنے یا یہ کہ بیک ہوم میں انہوں نے وہ جو ٹریٹمنٹ دیکھی ہوتی ہے وہ یہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر وہ رشتے جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوتے ہیں, وہ کامیاب نہیں رہ پاتے ہیں, اور ایک طرف بنیادی اس کے اوپر بنی ہوتی ہے. ایک طرف تو یہ چاہتے ہیں کہ بیوی جو ہے نا وہ ماڈرن ہو, ٹھیک ٹھاک جو ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے اندر دوسرا پہلو یہ ہو کہ وہ بالکل گھر کے اندر وہ بالکل ویسی ہو جیسے جو ہے نا وہ مشرقی ایک بیگم کا جو ایک تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے. خیر اب تو مشرق کے اندر بھی صورتحال جو ہے وہ کافی تبدیل ہر جگہ پر مختلف ہو گئی ہے. اچھا, یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں یہ چاہوں گا ناظرین کو کہ اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں اور مزید جو آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں, جو آپ کے تجربات ہیں, جو آپ کے مشاہدات ہیں, جو آپ نے اپنے گرد و پیش دیکھا ہے, آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ہاں, آپ کے اپنے جو بچوں کے ہاں, بالخصوص یہ یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے اس کی نظر میں ایک آئیڈیل ہسبینڈ ہے, ایک مثالی جو شوہر ہے وہ کس طریقے کا ہوتا ہے, یا اگر ایک الحمدللہ آپ نے ایک اچھی سکسیسفل لائف گزاری ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں ایک مثالی شوہر کیسا ہے, تاکہ وہ ایک مثال بنے باقی ہمارے جو بچے بچیاں ہیں ان کے لیے کہ وہ اپنی زندگیوں کی جس وقت آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو کن خطوط کے اوپر ذہنی طور پہ تیار کریں کہ اگر ایک بچی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ سے کیا ایکسپیکٹیشن باندھے, ٹھیک ہے, کیا اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے, کیا اس کے جو توقعات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں یا غلط ہیں, یا اگر آپ کا کوئی بیٹا ہے تو اس بیٹے کو آپ نے کس انداز کے اوپر اس کی تربیت دینی چاہیے کہ وہ بیوی کو کیا مقام دے, بیوی سے کیا ایکسپیکٹ کرے, اپنے لیے کیا مقام سمجھ رہا ہو کہ اگر وہ جاب کر کے واپس آیا ہے, ٹھیک ہے, 5-6 بجے کے بعد گھر کے اندر اگر داخل ہوا ہے تو اب اس کے بعد آیا یہ کہ وہ گھر کا وہ جو انوائرمنٹ ہے کیا وہ کسی ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا ہے کہ اس کے لیے سب جو ملازمین جس طریقے سے وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں وہ سرو کریں گے, یا وہ اپنے گھر کے اندر آ کر کچھ اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا. تو یہ وہ چیزیں جن چیزوں کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی جو ان پٹ ہے وہ ان پٹ آئے. امام صاحب دیکھیں, کبھی کبھار یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو اولاد کی تعلیم ہوتی ہے, اس کی جو تربیت ہے, اس کے اندر شوہر کا ایک اپنا رویہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی میں تو اپنے جو بزنس کے اندر انوالو ہوں, میں بہت مصروف ہوں, مجھے نہیں پتا کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ویکینڈ بھی اس کے اپنے جو ہے نا وہ کوئی دوستوں کے ساتھ بزی ہیں, بلکہ اب تو بہت سارے لوگ اس طریقے کے موجود ہیں کہ ہر کسی کے پاس اپنے موبائل فون ہیں, ٹیبلٹس ہیں, اور وہ پورا اپنا جو ویکینڈ ہے وہ ویکینڈ اپنے کمپیوٹر گیمز کے اوپر گزار دیتے ہیں. اور جو بچوں کے حوالے سے کوئی ویسے اس پہ بھی ایک پروگرام ویسے ہونا چاہیے, ہم انشاءاللہ آگے پروگرام آؤ بات کریں میں ایک بات کریں گے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ ایک ایج ہوتی تھی, یہ تھوڑا سا میں اس سے ہٹ کے وہ چونکہ آپ نے وہ بات کی ہے, ایک ایج ہوتی تھی کہ بھائی بچہ جو ہے نا وہ کھیلتا ہے, فلانی ایج تک کھیلتا ہے, اس کے بعد وہ گیمیں شیمیں اس طرح کی چھوڑ کے تو وہ اپنے جو اس کے جو فیملی کی جو اس کی ذمہ داری ہے ان پہ توجہ دیتا ہے. تو اب وہی بات ہے کہ وہ مطلب کہیں جو ہے وہ 35-40 سال کے ہو چکے ہیں, وہ بچوں سے زیادہ وہ گیموں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ تو یہ کہاں تک جو ہے مطلب اپنے آپ اگر دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو اس طریقے کے مل جائیں گے کہ پورا دن جو ہے وہ اس طریقے. اچھا, پھر ایک اور ایک تصور اس طریقے کا میں ملتا ہے کبھی کبھار کہ جو مثالی شوہر ہے اس کے اندر اس کی خصوصیات کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دونوں بھائیوں کا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اب کس طرح کہوں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ویو ہے. آج رشتے جو لڑکیوں کو شوہر چاہیے تو یہ جو آپ نے رکھا ہے کیا یہ ورتھ ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ ینگ یوتھ کو بلایا جائے جن کے لیے شوہر چاہیے. اچھا, ہم اصل میں شوہر جو ہے نا وہ مطلب تلاش نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے کہ جو گھروں کے اندر ہیں نا
وہ کم سے کم وہ تو ٹھیک ہو جائے نا. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. مگر میں یہ کہوں گی اس ٹاپک کے اوپر کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابیلٹی رکھی ہے نا, مطلب کامن سینس جس کو بولتے ہیں, تو وہ سارے رشتوں کو لے کے چلتا ہے. بیوی کو بیوی کی جگہ پہ, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, میں اتنا زیادہ نہیں رہ سکی اپنے میاں کے ساتھ, وہ 7 سال بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی شادی کے بعد. تو مطلب جو پہلا وقت گزارا وہ بڑا بیلنس رکھ کے انہیں کیا الحمدللہ. ہاں جی, ایک دفعہ ایک چھوٹی سی گھر میں ہوگی, میں تھوڑی سی ان سے عمر میں چھوٹی تھی, تو وہ تھوڑے سمجھدار تھے, تو مطلب گھر میں میرے دیور نے مجھے کہا کہ تو مطلب ذرا اس نے روڈ بولا میرے کے ساتھ, تو میں مطلب انڈرسٹینڈ نہیں کری, میں اٹھ کے تو مم کے گھر چلی گئی. تو وہ پھر جب میرا پارا ڈاؤن ہوا تو میں نے کہا آپ نے میری فیور نہیں کی, اور اس کو کچھ کہا نہیں. وہ کہنے لگے کہ دیکھو مجھے بات کو بڑھانا تو نہیں تھا نا, تو میں جو مطلب اس نے بولا ہے, میں نے اس کو کہا کہ میری طرف سے تو اس کو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میری بیوی سے یا مجھے اس سے, تو اب تم نے مطلب حرکت کی ہے تو جاؤ اس کو لے کے تم خود ہی لے کے آؤ اس کو. تو اس کو بھی عبرت ہوئی اور گھر کا ماحول بھی خراب نہ ہوا. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیلنس رکھے گا نا شوہر, تو وہ بہن کو ساتھ بھی اچھا ہوگا, وہ اپنے بچوں کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی. کیونکہ جب رشتے تب خراب ہوتے ہیں, شوہروں کا نام کبھی بیوی ڈومینیٹ بڑھ جاتی ہے, کبھی مرد بن جاتا ہے کہ میری چلے, تو بیلنس جب تک نہیں رہے گا تو لائف نہیں چل سکتی. تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اور دوسرا ابراہیم بھائی جو مفتی صاحب گئے ہوئے پورا ویک ہو گیا, ریپیٹ ان کے پروگرام لگ رہے ہیں, تو ریپیٹ کریں پر اتنے نہ کریں. وہ اصل میں عمرہ کر کے واپس آتے ہیں, انشاءاللہ اگلے ویک سے دوبارہ شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے میرے بہن, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ان کی بھی اپنی جو بات ہے کہ اس میں وہی جس کو ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بیلنس جو ہے نا وہ ایک ہونا چاہیے, توازن ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر, توازن جو ہے نا وہ ضروری ہے. اور بالکل دیکھیں جب ہم مثالی شوہر کی بات کرتے ہیں نا, میں تو یہ کہتا ہوں جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کے دور کے اندر مثالی شوہر تو چلیں جو ہو, ہر کسی کا ایک اپنا اپنا وہ معیار ہے, لیکن کم سے کم شوہر کو شوہر جو ہے نا وہ ایک جو اس کا ایک لیول ہے اس تک ہونا چاہیے. اس طرح نہ ہو کم سے کم کہ وہ گھر کے اندر جو ڈرائیور بن جائے یا مطلب وہ صفائی کرنے والا بندہ بن جائے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم وہ اس سے تکلیف نہ ہو, وہ اذیت کا باعث نہ بنے. بہت سارے گھروں کے اندر یہ مثالیں, خواتین شریف النفس خواتین ہیں بہت ساری, میں اکثر و بیشتر ہمیں اس طرح کے واقعات سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک اگلا پروگرام مثالیں بیویوں کے حوالے سے بھی کریں گے, اس حوالے سے بھی بات ہوگی شوہروں کے حوالے سے یا بیویوں کے کردار کے حوالے سے. لیکن بہت ساری یہ مثالیں ملتی ہیں کہ خواتین جو ہے نا وہ بس خاص کر جو بیک ہوم سے آئی ہوتی ہیں یا وہ بہت سارے بڑا عرصہ سفر کرتی رہتی ہیں. ایک بہن انہوں نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے نا وہ شادی ہوئی ایک عرصہ گزر چکا ہے, لیکن کبھی بھی جو ہے نا اتنا عرصہ گزر گیا, یعنی ساتھ بھی رہ رہے ہیں لیکن خامد کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا, گالی گلوچ, بد کلامی اور بالکل تو تکار ہر بات پہ. تو یہ جو چیز ہے نا کہ مطلب آپ بالکل ہی انسلٹ کرتے جائیں, ایک بندے کی انسلٹ کریں, اس کی توہین کرتے جائیں, کم سے کم یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں مطلب یہ جو بہت پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ اپنے پاؤں کی جوتی جو ہے نا وہ بھی نہیں سمجھتے تھے. تو ناظرین اس کے اوپر ہم بات چیت کرتے رہیں گے, یہ بہت ایک اہم اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم بہت ساری چیزیں لرن بھی کریں گے. تو نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم, بات کیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا پروگرام جی ٹاپک بہت اچھا ہے. ہاں میں اس ٹاپک پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ آج کل جو ہے وہ مرد حضرات تو کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو عورتیں ہیں آج کل عورتیں جو ہیں وہ زیادہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں, جو میرا ایکسپیرینس ہے. اس میں پرابلم جو ہے عورتوں کی ماؤں کی بھی ہے, مین جو مائیں رول کرتی ہیں اپنی بیٹیوں کو کہ تم نے ایسے رہنا ہے, ایسے رہنا ہے, ایسے اپنی عزت بنانی ہے, ایسے ڈٹ کے رہنا ہے, اور وہ جو ہے مین وہ خرابی کرتی ہیں. اور مرد جو ہے وہ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں, میرا جو اپنا ذاتی تجربہ ہے. مرد دبتے بھی ہیں, مرد گھر کے کاموں میں بھی ہیلپ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن عورتیں ہیں وہ جو دیکھتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ نرم ہو رہا ہے وہ اس سے اور زیادہ چڑھائی کرتی ہیں. تو اس کا یہی حال ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کو مائیں جتنی دیر تک اچھا ٹھیک نہیں کریں گی, گھر آج کل وہی کامیاب ہے جو میری نظر میں بھی ہے. اگر جہاں عورت غلطی کرتی ہے, پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا جب عورت غلطی کرتی تھی
تو اس کو مائیں بھی باپ بھی سمجھاتے تھے کہ بیٹے ادھر تمہاری بیٹی غلطی ہے, وہی تمہارا گھر ہے, وہی تمہارے ماں باپ ہے, ہسبینڈ کی عزت کرنا جو ہے وہ جیسے اسلام میں بھی ہے سب کچھ. تو لیکن آج کل وہ بالکل اپوزٹ ہے, بلکہ جو ہے وہ ہسبینڈ جو ہے وہ ڈر ڈر کے, ہسبینڈ کی مائیں بھی جو ہے وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتی ہیں کہ کسی طرح میرے بیٹے کا گھر بسارے, کسی طرح میرے بیٹے کا جو ہے نا وہ گھر بسارے. میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ گھر وہی کامیاب ہے جہاں عورت ٹھیک ہے, عورت ناقص عمل ہے, عورت تھوڑی سی غلطی کرتی ہے نا, جب مرد اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, جو عورت سمجھ جاتی ہے کہ ہاں واقعی میری یہ غلطی ہے, وہ پھر اپنی غلطی سدھارتی ہے. ظاہر ہے عورت کو پھر آہستہ آہستہ اس گھر کا تجربہ ہوتا جاتا ہے, وہ اس گھر میں نہیں آتی ہے, اس کے لیے ہر چیز نہیں ہوتی ہے. جب وہ اس گھر کے طور طریقے نہیں سیکھتی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس ماحول میں سیکھتی جاتی ہے, ایڈجسٹ ہوتی ہے, اور اس کا پھر مقام اپنا بنتا جاتا ہے. تو وہ پھر جو اپنے ہسبینڈ کی بات کو مان کے آگے چلتی ہے تو اس کو پھر رسپیکٹ اتنی ملتی جاتی ہے. ہسبینڈ بھی ظاہر اس سے پھر ہیپی ہوتا ہے, وہ بھی اس کو اور رسپیکٹ دیتا ہے, اور عورت بھی اپنے گھر کو خوش اور رکھنے کی کوشش کرتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ بات ان کی مانی ہے, خوش ہوئے ہیں, اور وہ ہسبینڈ سے اور رسپیکٹ ملی ہے. تو میرے خیال سے پھر عورت جو ہے مین رول جو عورت کا گھر عورت بناتی ہے. مرد بھی جلد باز ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا صبر دیا ہے. اگر مرد کی بات اس وقت وہ تھوڑے سے تحمل سے سن لے اور اس کو ٹھنڈے دل سے پھر سوچے کہ واقعی کدھر میری غلطی ہے, کدھر ہسبینڈ کی غلطی ہے. میرے خیال سے جو مرد ہوتا ہے نا, مرد اتنا برا نہیں ہوتا. مرد کو عورت پیار سے لے کے چلے گی تو گھر جنت بنتا ہے. چلیں, بہت شکریہ, آپ کی بہت اچھی گفتگو تھی اور بہت پریکٹیکل بھی تھی. امام صاحب, ایک جو اوور آل جو اب تک کی ہماری بات چیت ہوئی ہے اس میں سب سے اہم جو نقطہ میں سمجھ رہا ہوں نا وہ توازن کا نقطہ ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر بیلنس رکھ کے بہت ساری چیزوں کو چلا جائے تو اچھا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اپنے والد صاحب کی جو خاص طور پر ہماری جو بچپن کا اور نوجوانی کا جو دور تھا نا, اس کو بھی اگر میں یاد کرتا ہوں تو کبھی میرے ذہن میں کبھی کوئی ایسا, جوانی تو خیر آپ کی ابھی بھی گزر رہی ہے, جوانی تو خیر ابھی بھی گزر رہی ہے, تو ایسا کوئی وقت نہیں نظر آتا, ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا کہ والد نے والدہ کو کبھی ہم لوگوں کے سامنے کبھی بھی کوئی ٹوکا ہو یا ڈانٹا ہو یا کوئی. تو اس کے اوپر انشاءاللہ بات چیت کرتے ہیں. جی بالکل ناظرین کرام, یہ اس ٹاپک پہ گفتگو جاری رہے گی. ایک مختصر سے وقفے کی طرف جائیں گے, اس کے بعد آپ کی کالز شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پروگرام کے اس آخری حصے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. آؤ بات کریں, اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مثالی شوہر کیسا. ہمارے اپنے جو گھر ہیں, خاندان ہیں, ان کے اندر جو ہماری ریلیشن شپ ہوتی ہے مرد اور عورت کی, میاں اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے, وہ تعلق بنیاد بنتا ہے ایک اسٹرانگ فیملی کا اسٹرکچر جو ہے وہ فراہم کرتا ہے, اور اسی کی بنیاد پر جو اولاد ہے وہ اس سے لرن کر رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک مطلب نہ کہتے ہوئے بھی ان کی زندگیوں کے اندر وہ شامل ہو رہا ہوتا ہے, اور ان کی جو ذہن سازی ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. ہم سب وقفے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنی ایک جو پرسنل جو ایکسپیرینسز ہے وہ شیئر کر رہا تھا کہ جس طریقے سے مطلب میں نے اپنے والد کو دیکھا تو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا, کبھی مطلب میں ریکال نہیں کرتا کہ ہم بچوں کے سامنے کبھی کوئی ناراضگی کا, کوئی ایسا لڑائی جھگڑے کا, تو خیر بہت بڑی بات ہوتی ہے, تو وہ یہ جو احترام اور جو ایک جو تعلق تھا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ تعلق, اور کبھی کبھار میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم جو بہت سارے جو مذہب کے جو پہلو ہیں نا, ان پہلوؤں کو بھی غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مذہب نے, کوئی دین نے مرد کو ایک کوئی ایسا مقام دیا ہے کہ جو بالکل ایک قوام جو ہے نا وہ کوئی مار کٹائی کی اسے اجازت ہے, مار کٹائی والا جو ہے نا وہ کوئی ایک چنگیز خان جو ہے وہ بنا کر دے دیا ہے. شوہر جو ہے نا وہ ایک چنگیز خان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, حالانکہ جو میں محسوس کرتا ہوں وہ اس حوالے سے کہ اس کے اندر برداشت زیادہ ہونی چاہیے, اس کے اندر جو معاملہ فہمی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے, اس کے اندر بہت زیادہ جلد باز نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بات ہے ہی,
لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی لڑائی یا کوئی شکر رنجی ہو جاتی تھی ازواج مطہرات کے ساتھ کسی معاملے میں، تو آپ انہیں نہیں کہتے تھے کہ تم گھر سے باہر جاؤ، آپ خود جا کے مسجد میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، کالر چونکہ انتظار کر رہے ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن فرمائیے۔ جی میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ کالر جو تھے بریک سے پہلے انہوں نے بہت اچھی بات کی، مجھے ان کی بات سے بڑا اتفاق ہے۔ انہوں نے جو بھی بات کی ہے بہت ہی ٹھیک کی ہے۔ اسی طرح جو گھر میں میاں جب کمائی لا کے ہمارے پاس رکھتے ہیں، ہم اس کو ایمانداری سے اور امانت سمجھ کر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس پہ ذرا بھی خیانت نہیں کرتے، تو پھر میاں کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمیں کچھ کہنے کی۔ وہ ہم سے کبھی نہیں نچاکی کریں گے، کبھی بھی ہم سے گھبرائیں گے نہیں۔ ہم ہر چیز کو توڑ توڑ کر ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ ہمارا نقصان ہے، کہاں پہ ہمارا فائدہ ہے۔ ہم سارا جو کچھ بھی ہم عورتوں کے لیے تو وہ کرتے ہیں، وہ اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ وہ تو بیچارے سارا دن کما کر لاتے ہیں، سارا دن بھوکے پیاسے، کبھی کھانے میں بھی آگا پیچھا ہو جاتا ہے، اپنے کھانے کا بھی نہیں خیال کرتے۔ اس کے باوجود بھی نہ عورتیں خوش ہو تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا آپ نے تو بہت ہی جو ہے نا جو ایک شکل بنائی ہے، اس سے شوہر کا جو تصور ہے بہت مظلوم سا ہو گیا ہے۔ مظلوم ہی ہے، میرے تو خیال میں مظلوم ہی ہے۔ ہماری ادھر کمیونٹی جو ہے آئرلینڈ سے کال کر رہی ہوں، سارے اور مرد حضرات جو ہے نا بہت اچھے ہیں، کتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ عورتیں کام بھی نہیں کرتی، سارا دن فیشن کے علاوہ اور کھانے پینے کے علاوہ ادھر ادھر پھرنے کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں ہے، تو مجھے تو مظلوم ہی لگتے ہیں۔ آئرلینڈ میں جی جو ہے نا، یہ تو آئرلینڈ کا آپ نے بتا دیا کہ وہاں کے مرد جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی بہت اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ چلے ماشاءاللہ میری بہن اللہ پاک بہت اچھی ہے۔ میری شادی کو تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تھوڑے چھوٹے بھی ہیں، لیکن کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ غصہ آ جاتا ہے، مرد کو غصہ جب آتا ہے تو پھر آتا بھی بہت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے نہ آتا ہے۔ اگر ہم آگے سے بولیں گے تو پھر تو بات بڑھے گی نا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جاتے ہیں، وہی پھر ہماری عزت بھی کرتے ہیں، ہم سے عزت کرواتے بھی ہیں اور بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس طرح کے شوہر اللہ سب کو دے۔ آمین آمین میری بہن، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رشتے کو سلامت رکھے اور آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی اچھا امام صاحب، ایک میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے، وہ آگے کال لے لیتے ہیں، کال لینے کے بعد میں آپ کو حیدرآباد دکن کے کچھ واقعات جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ عورتیں جن کے شوہر سارا دن کام بھی کریں سب اور ہر طرح سے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھیں، لیکن بیوی آگے سے یہ کہ تم میرے لیے کیا کرتے ہو، تم تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اور پیسے چرا لے شوہر کے اور دوسروں کے سامنے ہر وقت اپنے شوہر کی بے عزتی کر رہا، نوکر کی طرح ٹریٹ کرنا، اس کا کیا اسلام میں؟ اور یہ بھی کہ میرے پہ پابندیاں نہیں لگائے، میں باہر گھوموں پھروں جہاں مرضی جاؤں، جس کے گھر مرضی جاؤں، تو مجھے پوچھا نہ کرو، تو اس کا اسلام میں کیا ہے؟ چلے شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اچھا ابراہیم بھائی، یہ جو کچھ کالرز آئے ہیں پہلے بھی اور یہ بہن بھی، میں تو یہ سوچ رہا تھا چونکہ ہم نے انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ بات کرنی ہے مثالی بیوی کے حوالے سے، میں یہ سوچ رہا ہوں ہمیں پہلے جو ہے نا وہ مثالی بیوی کرنا چاہیے تھا اور پھر مثالی شوہر، لیکن خیر اب جو ہے وہ اب تو ہو گیا، لیکن اگلے پروگرام میں مزید اس حوالے سے اگلے پروگرام میں اس کے اوپر جو ہے وہ مزید بات چیت کریں گے، ایک مثالی بیوی کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ امام صاحب دیکھیں، یہ ان سے پہلے جو کالر تھی نا آئرلینڈ سے، تو وہ جو بات چیت کر رہی تھی اس کی وجہ سے میرے ذہن میں جو ایک پکچر آ رہی تھی نا وہ اس طریقے کی ہے، اور میں شاید پوچھنا ان سے بھول گیا کہ کہیں ان کا تعلق، ان کے جو ہسبینڈ ہے ان کا تعلق حیدرآباد دکن سے تو نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ ایک کراچی میں حیدرآباد دکن سے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے جو آئے ہوئے ہیں، وہ وہاں بہت سارے مقیم تھے، تو ہمارے بالکل نیکسٹ ڈور جو نیبر تھے وہ حیدرآباد دکن کے تھے۔ تو ان کے ہاں یہ ایک بہت مشہور ان کی اپنی کمیونٹی میں ایک یہ تھا کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو سکھ چین دینا ہے تو اس کے لیے حیدرآبادی شوہر جو ہے نا وہ تلاش کر لے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بہت میرے خیال ایک آئیڈیل شوہر جو ہے نا وہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ تو ایک
اس طریقے کی. مگر یہ کہ جو ایک سیریس نوٹ پہ ہم جو بات چیت کر رہے تھے اور جتنا اب تک میں نے جو ناظرین کی باتوں سے اخذ کیا ہے اس میں کچھ تو بہت سیریس جو کوالٹیز ہیں نا, ٹھیک ہے, جس میں ٹرسٹ کی بات چیت ہوئی ہے. ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مطلب ایک دوسرے کے اوپر اگر اعتماد نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, تو یہ رشتہ جو ہے نا, یہ رشتہ اعتماد ہی سے بنتا ہے, اور اعتماد اگر ختم ہو جائے تو اس کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. اچھا, یہ اعتماد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ یہ ہو جائے کہ اس کے کوئی کسی سے کوئی اور تعلقات شروع ہو گئے, نہیں, وہ تو بالکل ایک ایکسٹریم کیس ہو جاتا ہے. صرف یہ اعتماد بھی کہ بھائی آپ کتنی محنت گھر کے اندر کر رہی ہو, آپ اس کے اوپر یہی اعتماد آپ کو نہیں ہو کہ بھئی آپ گھر کے کام وام جو ہے نا وہ بہت صحیح طریقے سے, پھر یہ اعتماد اگر آپ کا نہیں ہے کہ آپ اگر اس کی مطلب طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کوئی نزلہ بخار ہو گیا, کوئی زکام ہو گیا ہے, تو آپ کو بھی جس طریقے سے ہوا تھا اس طریقے سے اگر آپ نے کیئرنگ شیئرنگ جو ہے وہ اس کی کیفیت اگر آپ کی نہیں ہے, تو یہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اعتماد کے اندر شامل ہوتی ہیں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم کالر, آپ ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا اور انشاءاللہ اس سلسلے کو بھی ہم جاری رکھیں گے. یہ جو اعتماد والی بات آپ کر رہے تھے, بالکل یہی بات. ہمارے ہاں وہ اعتماد صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ مطلب وہ جو اس کی ایک انتہا ہے, اسی حوالے سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ, بچوں کے حوالے سے. اب یہی جو بات ہے بہت ساروں نے ذکر کیا, یعنی پیسوں کے حوالے سے بھی, مطلب اگر ایک خامد وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری بیوی جو ہے نا اس کے ہاتھ میں پیسہ چلا جائے تو یہ تو بڑی کوئی غلط بات ہو جائے گی, اور وہ اس کو پتہ نہیں کیا کس طرح استعمال کرتی ہے, یا اس کو وہ دینا ہی معیوب سمجھتا ہے. تو یہ وہ چیزیں, اور بدقسمتی سے ان کا آغاز اس وقت ہوتا ہے شادی سے پہلے ہی. ایک طرف جو ہے وہ بیوی کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے, اس کی سہیلیاں, اس کی اپنی سم ٹائم جو ہے وہ رشتہ دار خواتین بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو خامد جو ہے نا وہ پہلے دن سے ہی ذہن میں رکھنا, اسے اپنے قابو میں کر لینا ہے, اس کے جو کمائی ہے وہ تمہارے کشتن روزے اول. ہاں جی, وہ مردوں کو سکھایا جاتا ہے, مردوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ پہلے دن سے بلی کو جو ہے نا وہ ڈرا لینا ہے اور اسے سنبھال لینا ہے. تو مطلب دونوں طرف یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے دوسرے کو کنٹرول کرنا ہے, جبکہ یہ چیز نہیں ہے. اس رشتے کے اندر تو جو ہے نا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اس کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیشن اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک اعتماد اور ٹرسٹ کی جو ہے نا وہ اس بنیاد پہ اس رشتے کے اندر خوبصورتی بھی آتی ہے. اب جیسے ماشاءاللہ بہت سارے کالرز انہوں نے بتایا کہ ان کے رشتوں کو, ان کی شادی کو برسہ برس بیت گئے اور پھر بھی وہ ایک دوسرے کے لیے اتنے اچھے جذبات رکھتے ہیں. تو وہی ایک مثالی شوہر ہے. جی بالکل, دنیا تو تعریف کرے مثالی شوہر کو, اگر اس کی مختلف تعریفوں کے علاوہ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ مثالی شوہر وہ ہے کہ جس کی جو ہے نا وہ اپنی بیوی تعریف کرے, اس کی اچھائی بیان کرے. ماشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بات کیجیے. میں صرف اتنا بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے ابھی جتنے بھی آئے کالر سب کی باتیں سن رہی تھی, اور میں انتظار کر رہی تھی کہ کب کوئی بولے کہ میاں سے محبت ہونی چاہیے اور میاں کو بیوی سے محبت کرنی چاہیے, لیکن سب نے رسپیکٹ کی بات کی, لوئلٹی کی بات کی, آنیسٹی کی بات کی. وہ تو اگر ہم پروفیشنلی دیکھیں تو یہ پروفیشن میں بھی آتے, لیکن یہ محبت پروفیشن میں نہیں آتی. تو اگر ہمیں اپنے میاں کو مثال بنانا ہے تو ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے اور ان کو بھی ہم سے محبت کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر سب کچھ آتا ہے. کیونکہ میں اپنے میاں کو کہتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں نا, شاید میں بہت غلط ہوں یہ ابھی بات اتنی نیشنل ٹی وی پہ کہنے کے لیے, لیکن میں کہتی تھی ان کو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں نا اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی بنایا, ان کو دیکھ دیکھ کے بنایا ہو, کیونکہ تم اتنے اچھے ہو کہ میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ میرے حق میں کوئی ایسے آ. تو آپ کی شادی اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ؟ میری شادی الحمدللہ بہت اچھی چلی تھی, لیکن 2 سال پہلے میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے, ان کو بھی کینسر ہوا تھا. تو بس وہ اللہ تعالیٰ کے گھر چلے گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ بنایا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ساتھ نہیں بنایا ہے. جب بھی آنکھیں بند کرتی ہوں تو خوابوں میں وہ دکھتے ہیں.
الحمدللہ میری بہن، اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے. اور یہ جو آپ نے ایک بڑا اہم میسیج دیا، خیر وہ جو آپ نے باقی جو ایک بات کی ہے اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ایک تقدس ایک احترام ہے اس کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال جو محبت جو ہے نا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ واقعی یہ بنیاد ہے اس رشتے کے اندر، ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے تعلق، اسی سے باقی چیزیں بھی کریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے میرے بہن، بہت شکریہ آپ کی بہت بہت شکریہ. اور امام صاحب یہ تو ایک مطلب ایک بہت اچھی بات ہے اس حوالے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اوپر خاص رحم کیا ہے، اس کا کرم ہے کہ اس کے اندر وہ خصوصیات پیدا ہو گئیں کہ جو رحمانی خصوصیات ہیں، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، جو آپ کے صحابہ کے اندر جو خصوصیات موجود تھیں، تو ایک بہت ایک اچھا لو اور پیشن اور ایک اچھا ایسا جو رشتہ ہے وہ بنیاد بن گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو گفتگو ہے، اس گفتگو کے نتیجے میں جو بات ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک مثالی شوہر موجود ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور جس کی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ ابھی ہم نے دیکھی ہیں. مگر یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن جب آپ کسی سے باندھنا شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، شوہر ہسبینڈ مطلب شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے ایک ایکسپیکٹیشن کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں کہ وہ یہ توقعات کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے توقعات باندھنی شروع کر دیں، اور آپ نے اسی طریقے کی ایک لسٹ اپنے لیے جو ہے وہ تیار کر کے نہیں رکھی، تو وہاں سے کس طریقے کا ایک معاملہ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اور پھر توقعات بھی جو باندھی جائے نا، اب میں اگر سورج سے یہ توقع رکھ لوں کہ اگر میں اس سے یہ توقع کروں کہ مجھے گرمی پہنچائے، وہ تو ٹھیک ہے. میں اس سے یہ توقع کرنا شروع کر دوں کہ وہ میرے جو انڈا ہے اس کو میں فرائی پان کے اندر رکھوں اور اسے وہ بھون بھی دے، تو وہ میری غلطی ہے. اب میں سورج کو نہیں کوس سکتا کہ بھائی تم نے یہ کیوں نہیں اس کو جو ہے نا وہ تیار کیا. تو ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں اور کس قسم کے بندے سے لگا رہے ہیں. ساتھ کچھ کالر ہیں، انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں پھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. جی میں ابھی آپ کا پروگرام سن رہی ہوں، بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا پروگرام. بہت شکریہ. لیکن میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو اچھے شوہر کی جو مثال ہے نا وہ بس یہ ہوتی ہے کہ بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھنا. اور میرے شوہر جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اس حوالے سے کہ وہ خیال رکھتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں اور میں بھی ان کی کرتی ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ میں ابھی بہت سارے کالرز کی کال سن رہی تھی، تو مجھے ایک چیز یہاں پہ لگتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ خواتین جو ہوتی ہیں نا جو وہ بڑا عجیب قسم کا رول پلے کرتی ہیں کہ جب وہ خود وائف ہوتی ہیں تو وہ اپنے شوہر کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں، لیکن جب وہ ساس بن جاتی ہیں نا تو وہ پھر بیٹے کو دوسرے طریقے سے کہتی ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے چلو. تو مطلب مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ جب آپ اپنے شوہر کے لیے جو چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہیں وہ پھر آپ اپنے بیٹے کے وہ تربیت کیوں دیتی ہیں؟ صحیح ہے. یہ بالکل کام نہیں آؤ، یا اگر شوہر نے تھوڑا سا کام کر دیا بیوی کے ساتھ تو وہاں ساس کو بہت برا لگ جاتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ میں ساس بن کے کیسی رہوں گی، لیکن یہ کہ یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا ساسوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. چلے یہ وہ جو کچھ کالیں آئی ہیں نا تو یہ اس کا یہ ویسے ایک اور شو کا ہمارا ٹاپک ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. بہت شکریہ میری بہن، آپ نے کال کی اور شامل ہوئی. اچھا وہ جو ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، بالکل وہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک ہر بندے کی ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ خاوند جو ہے نا وہ بیوی وہ بنا کے لاتی ہے کھانا اور بڑا بہترین، بڑا ہر طرح جو ہے نا وہ بڑا بہترین ہوتا ہے. وہ پورا دن محنت کر کے کھانا بنا کے لائی، سامنے رکھا، کھایا، بڑا مزے کا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن میری ماں جو کھانا بناتی ہے نا اس کی کیا ہی بات ہے، وہ اس کی جو ہے نا ایک اپنی لذت ہے. میری بہن جو ہے نا اس کا تو کیا ہی بات ہے. اور دوسری طرف خاتون وہ بھی کھائے ہوئے 50 سال گزر چکے ہوتے ہیں، چاہے وہ 10 سال گزر چکے ہوں، آپ کے وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ ابھی بھی ریپیٹ کرتے ہیں. اور دوسری طرف خاتون بھی یہی کرتی ہیں کہ خامد جو ہے وہ محنت کرے، سارا کچھ بہت آپ بہت اچھے ہیں، آپ جو ہے نا بڑے ہی آپ نے میں یہ بھی کیا وہ بھی کیا. لیکن میرا جو بھائی ہے نا وہ بڑا کمال کا بندہ، اس کے اندر یہ میرے ابو جی ہیں نا ان کے یہ جو ہر وقت وہ بھی کمپیریزن کرتے ہیں نا، اس سے بھی رشتے کے اندر جو ہے نا وہ ایک جو خوبصورتی آنی چاہیے. کیوں بار بار جب آپ
ٹھیک ہے کبھی کبھار تعریف کرنے کا مذاق کے لیے کرنے ٹھیک ہے، لیکن جب بار بار اس طرح تقابل کرتے ہیں نا تو اس سے پھر ذہن کے اندر دونوں طرف یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب اس کو بس اس کا ذہن وہیں پہ اٹکا ہوا ہے، میں کچھ بھی کر لوں تو وہ کچھ اس سے رزلٹ نہیں نکلنے والا۔ اور یہ جو آخری ہماری بہن انہوں نے کال کیا اس پہ یہ بھی بڑی اہم بات ہے نا کہ مطلب اپنی ہمارے جو ہے نا وہ معیار مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا بیٹا ہے اس کے لیے ہم کچھ اور سوچتے ہیں اور بیٹی کے حوالے سے کچھ اور سوچتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ پوچھیں جی آپ کا جو ہے نا وہ داماد کیسا ہے تو کہیں گے جی بہت اچھا ہے، بڑا جو ہے نا اس نے ہماری بیٹی کا خیال رکھا ہوا ہے، ہر وقت اس کے جو ہے نا جو بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اور اگر پوچھیں جی آپ کا جو ہے وہ آپ کی بہو کیسی ہے، اور بڑی ایسی کہ اس نے تو اپنے خامند کو نیچے لگا کے رکھ لیا ہے، جب دیکھو اس کے پیچھے جا رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے اسی طرح کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب اپنا بیٹا وہ اس کے حوالے سے ہمارا اور معیار ہے اور اپنی بیٹی کے حوالے سے اور معیار ہے۔ بیٹا وہی کام کرے جو داماد کر رہا ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ جوروں کا غلام بن گیا ہے، اس کے نیچے لگ گیا ہے، اور داماد کرے تو کہیں گے بہت اچھا ملا ہے۔ اور اسی میں ایک اور دوسرا پہلو جو ہے نا وہ یہ بن جاتا ہے کبھی کبھار، اور جس کا میرا خیال ہے کہ ہر مرد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں اس کا احساس اس کو ہو رہا ہوتا ہے کہ جو اس کی اپنی بہنیں ہیں نا جی وہ بہنیں مطلب جو بہن ہے اور جو اس کا جو ہسبینڈ ہے بہنوئی جو ہے جی بہن بہنوئی کا جو ایک آپس کا رشتہ ہے جی اس میں وہ بہنوئی سے تو سارے ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ کر بھی رہی ہیں، ان سے سارے مطلب جس طریقے سے ان کو چلانا چاہیے اس طریقے سے چلا رہی ہوتی ہیں، مگر جب بات اپنے بھائی کی آتی ہے تو بھائی کو جو انسٹرکشن ہوتی ہے نا وہ انسٹرکشن ایسی ہوتی ہے کہ بھائی تم گھر کے سربراہ ہو، تم نے جو ہے وہ چلانا ہے، تو تم نے جو ہے نا اس کو یہ سکھانا ہے، تم اصل میں جو ہے نا وہ تم ہو، ٹھیک ہے۔ مگر جو دوسری طرف جو ان کے ہسبینڈ ہوتے ہیں وہاں وہ یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اصل میں بھائی آپ ہیں جو کچھ ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہاں ان کا رویہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں کو کبھی کبھار بہت زیادہ توازن کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو ایک حد تک اگنور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو میں نے لرن کیا نا، آپ ایک حد تک اگنور کریں لوگوں کو، بیوی کو، اور جو اپنے جو آپ کے جو گھر والے ہیں، جو مطلب بیوی کے جو سسرال والے ہیں، ان کے جو آپس کے جو معاملات ہیں نا ان کو خود ڈیل کرنے دیں، الا یہ کہ کہیں ایسی بات نہ آ جائے کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ نزاکت کی طرف پہنچ جائے، تو وہاں اس کا انوالو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو امام صاحب اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ایک آج کا ڈسکشن ہوا ہے، اور اس ڈسکشن میں جو ہم نے ایک ریویو جس کو سمری جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ کہ رشتوں کی اہمیت بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ہر رشتے کو اس کی اہمیت دینی چاہیے۔ ماں کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، یہ سارے رشتے جو ہیں ایک شوہر کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کرنا چاہیے، جس کی جہاں جو جگہ ہے اس جگہ پر رکھنے چاہیے، اور کس کی کب کس ایج میں کس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، ان سب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر ایک میوچول جو ٹرسٹ ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اس کے اوپر بات ہوئی۔ پھر بات ہوئی کیئرنگ، ایک ہسبینڈ جو ہے بہت زیادہ کیئرنگ ہونا چاہیے اپنی شریک حیات کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد بات ہوئی آنیسٹی کی، ٹھیک ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اوپن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ فرینک ہوں گے، جتنا زیادہ آپ اپنے اندر کو شیئر کریں گے اپنی بیوی کے ساتھ، اتنا زیادہ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ آپ کے اوپر بڑھے گا۔ پھر اس کے ساتھ میں کہ ڈیسیجن میکنگ پاور ہے نا وہ ہسبینڈ کے اندر ہونی چاہیے کہ کہاں ڈیسیجن میک کرنا ہے اور کہاں اپنی قوت فیصلہ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ میں یہ کہ اسٹرانگ ہونا چاہیے اس کو لسننگ کے اندر، اور یہ وہ پوائنٹس تھے کہ جو پوائنٹس ہمارے ناظرین نے ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور یہ ان کی اپنی زندگیوں کا نچوڑ ہے، ان کی اپنی زندگیوں کا خلاصہ ہے۔ بالکل ابراہیم بھائی، چونکہ ہم نے دعا کی طرف بھی جانا ہے، میں تو یہ تمام چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، لیکن میں ناظرین کرام یہ کہوں گا کہ یہ ساری کوالٹیز ہوں تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور کر لیجئے کہ اگر آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو اسے دکھ میں نہ پہنچائیے۔ جس طرح ماں کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا وہ انسان کے لیے تباہی اور نقصان کا سبب بنتی ہے، ایسی اگر آپ زیادتی کر رہے ہیں،
اگر آپ کسی بھی رشتے کی وجہ سے ایک خاتون جو آپ کے گھر کے اندر آئی ہے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اس کی بھی مظلوم ہونے کے حیثیت سے جو بد دعا ہے وہ بھی آپ کے لیے اسی طرح نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہم نے دعا کرنی ہے، ابھی دعا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو جاری رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اے الہ العالمین، پاک پروردگار، تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں تیرے انعامات کا، تیرے احسانات کا الہ العالمین کم ہے۔ اے پاک پروردگار، جس حد تک تیرے کرم ہیں، جتنے تیرے احسانات ہیں، اے پاک پروردگار، اتنا ہم شکر کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے، لیکن اے الہ العالمین انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، پاک پروردگار تو غفور الرحیم ہے، انہیں معاف فرمانا۔ اے پاک پروردگار، ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جن گھروں کے اندر کوئی ناراضگیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، وہاں پر باہمی محبت و سکون پیدا فرما دیں۔ الہ العالمین، جو رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، الہ العالمین ان رشتوں کو پھر سے ان کے اندر بہتریاں عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، ہمارے جو عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پاک پروردگار ان کے قبر و حشر کے منازل کو آسان فرما دے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے بہرور فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا۔ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرما۔ جو بے اولاد ہیں، الہ العالمین انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں، اے پاک پروردگار، انہیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمانا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے 7:30 بجے پروگرام جستجو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔